بنگلہ دیش میں ہنگاموں کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ شیخ حسینہ واجد ایک طویل عرصے تک بنگلہ دیش پر قابض، مسلط یا منتخب ہو کر حکومت سخت طریقے سے کرنے کے باوجود اپنا آپ سنبھال نہ سکیں اور اپنی بہن کو لے کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہندوستان ان کو روانہ ہونا پڑا۔ ان کے بیٹے کا اگر آپ بیان سنیں تو اس کے مطابق شیخ حسینہ واجد اب دوبارہ سیاست میں واپس نہیں آئیں گی۔ شیخ حسینہ واجد شیخ مجیب کی دختر ہیں، اور شیخ مجیب وہ شخص ہیں جن کو پچھلے دنوں پاکستان کے اندر بڑی پذیرائی ملی۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمیں بتایا جاتا رہا کہ کس طریقے سے 1971 میں انہوں نے ایک پاپولر عوامی ریولٹ کے ساتھ کام کیا، اور دیکھیں انہوں نے بنگلہ دیش کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا، بنگلہ دیش کو آزاد کر دیا۔ پھر 1971 کی ویڈیوز کو استعمال کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے، اور اس کو برابر ری ٹویٹ کیا گیا، اس کے اوپر وی لاگز کروائے گئے، پروگرامز کروائے گئے، اور یہ بیانیہ ڈیولپ کیا گیا کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک کہ اس قسم کا واقعہ پاکستان کے اندر دوبارہ ہو سکتا ہے، یعنی پاکستان خدا نخواستہ دو لخت ہو سکتا ہے، اس کے حصے بکھرے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کچھ بیانات یاد ہوں علی مین گنڈا پور کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شروع میں انہوں نے یہ بھی لائن لینے کی کوشش کی تھی کہ اگر وفاق نے ہمارے ساتھ وفا نہ کی اور ہمارے واجبات ادا نہ کیے تو پھر ہم دیکھیں گے کوئی اور راستہ اختیار کرنا۔ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے تو یہ باتیں واضح انداز سے کی جاتی۔ دوسرا، ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ جو عوام ہیں ان کی مدد سے جب حکمران طاقت میں آتے ہیں تو پھر وہ مکمل طور پر غلامی سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ آج اسی حسینہ واجد اور ان کے والد کے مجسمے کے ساتھ جو ہوا، اس سے ان لوگوں کو کافی شرمندگی ہوگی جو شیخ مجیب اور ان کی دختر اور بنگلہ دیش کے ماڈل کو پاکستان کے اندر مشہور کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان بنگلہ دیش سے کیا کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آج میرے خیال میں پاکستان کی فوج اگر یہ کہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پاکستان بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گیا، تو کیا اس معاملے میں بھی پاکستان بنگلہ دیش سے آگے جائے؟ یعنی ملٹری وہاں پر اس نے ٹیک اوور کیا ہے، انچارج بنی ہے، بری حکومت اس سے بنائی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آپ ہنگاموں کے ذریعے اصلی جمہوریت کا چہرہ لوگوں سے کو روشناس کروا سکتے ہیں، تو یہ اصلی جمہوریت تو نہیں آئی۔ ابھی انتخابات ہوئے تھے، شیخ حسینہ واجد بھاگ گئیں، ان کی جگہ ایک عبوری حکومت بن گئی جس کا آئین کے اندر فوج کے ذریعے کوئی تعلق واسطہ ہے نہیں۔ یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں جب بین الاقوامی معاملات کے اوپر نظر رکھتے ہوئے جب مثالیں دینی ہوتی ہیں، ذرا سوچ وچار کے ساتھ مثالیں دینی چاہیے۔ وقتی طور پر تو وہ چل جاتی ہیں، لیکن بعد میں شاید شرمندگی اٹھانی پڑی، اور آج ان لوگوں کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہوگی جو شیخ مجیب کو بطور ماڈل پاکستان کے اندر متعارف کراتے تھے آف ریزسٹنس، آف ریبیلین۔ اسی شیخ مجیب کے مجسمے جو ہیں لوگ توڑ توڑ کر اس کی گردن کوئی لے کے جا رہا ہے، کوئی ٹھڈے مار رہا ہے، اس کے جسم کے اوپر لوگ غلاستے پھینک رہے ہیں۔ اسی شیخ حسینہ واجد جس کا ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ دیکھیں ان کے نیچے کس طرح پاکستان کی نسبت بنگلہ دیش نے ترقی کی، اب وہ سیاست سے بھاگ چکی ہیں اور ہندوستان کے اندر انہوں نے پناہ حاصل کی ہوئی ہے۔ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنے کی ہے، یہ جو ریبیلین ہے اس کا تعلق اس تصور سے ہے کہ یہ حکومت ہندوستان کے ذریعے سسٹین کر رہی ہے، اور ہندوستان کے اندر جو شیخ حسینہ واجد کی لابی تھی اس نے بڑا زبردست کام کیا، یا شیخ حسینہ واجد خود لابیسٹ بنی ہوئی تھیں ہندوستان کی، تو مودی کے ساتھ تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے شیخ حسینہ واجد نے اپنے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو کیمپین چلائی جا رہی ہے پاکستان سے باہر کہ امریکی کانگریس سے اگر ہم نے ریزولوشن پاس کروا دیں تو پاکستان میں ہم طاقت میں آ جائیں گے، اگر ہم برطانوی کسی جرنلسٹ کے ذریعے کتاب لکھوا لیں تو ہم طاقت میں واپس آ جائیں گے، اگر گولڈ سمتھس کے ذریعے ہم کیمپین ڈیولپ کریں تو پاکستان میں ہم طاقت میں واپس آ جائیں گے، اگر ہم ٹرمپ کے ذریعے کیمپین چلوائیں تو پاکستان میں واپس آ جائیں گے۔ تو اگر آپ بذریعہ واشنگٹن یا بذریعہ دلی حکومت میں واپس آتے ہیں تو اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ حالات صرف اندرونی تناظر میں نہیں دیکھے جا سکتے، آپ کو ان حالات کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ امریکہ اور روس کی ایک بہت جو سخت جنگ چل رہی ہے یوکرین کے اوپر، اور ورلڈ ڈومینیشن کی جنگ بھی ہے۔ آپ کو امریکہ اور چین کے تعلقات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، اور اس خطے میں ہمارے
دوسرے بارڈر کی طرف ایران اور اسرائیل کے درمیان جو بہت ہی ٹینس صورتحال ہے اس کے پس منظر میں بھی دیکھنا ہوگا. تو اس کے گلوبل امپلیکیشنز بھی ہیں, ریجنل امپلیکیشنز بھی ہیں, لیکن ڈومیسٹکلی اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں وہ تمام لوگ جو بنگلہ دیش کی علیحدگی کو لائنائز کرتے رہے ہیں, اس کو پھیلاتے رہے ہیں اور اس کو کوٹ کرتے رہے ہیں, ان کے لیے آج بہت ہی شرمندگی کا دن ہے کہ جب بنگلہ دیش کے بانی کے مجسمے کو بنگلہ دیش کا جوان اپنے ہاتھ سے توڑ کر بتا رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس قسم کے نظام کو جس کے اوپر ہندوستان کی یا بیرونی قوتوں کی چھاپ لگی ہوئی ہے. تو ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے کہ جب آپ پاکستان کے خلاف کیمپینز کرتے ہیں اور ان کیمپینز کے ذریعے پاکستان میں طاقت میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا انجام عموماً کوئی اچھا نہیں ہوتا. بنگلہ دیش سے تو کم از کم یہی پیغام ہمارے سامنے آیا ہے.